نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے، میں نے غالباً پہلے بھی یہ بیان کیا ہے، ابھی پھر دوبارہ کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کی ذہن سازی کے لیے اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، ہمارے لیے تو عالی شان قسم کے دسترخوان لگنے چاہیے، ہمارا تو استقبال عالی شان قسم کا ہونا چاہیے، لیکن ہم وہاں طواف کیوں کرتے ہیں، چکر کیوں لگاتے ہیں، یہ مشقت کو برداشت کیوں کرتے ہیں؟ اب اس کی بات سماعت فرمائیں کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو حضرت آدم علیہ السلام کا اور فرشتوں کا ذہنی طور پر اللہ رب العزت نے مقابلہ کروایا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی جیت ہوئی۔ تو اس موقع پر فرشتوں نے بیت المعمور نامی گھر، آسمان پر ہے بیت المعمور نامی گھر، اس کا طواف کیا، اس کا چکر لگایا۔ تو اسی سمت میں اللہ رب العزت نے ایک خانہ کعبہ بنایا اور کہا کہ بعد میں آنے والی جو نسلیں ہیں، بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں، اس کا چکر لگائیں گے۔ یہ مسئلہ بعد کا ہے۔ اب یہاں جو دوسری بات ہے کہ میں یہ جو بات کرنے لگا ہوں بغیر کسی مذہب کی پاسداری کرتے ہوئے، نہ چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے مجوسی ہو، چاہے نصرانی ہو، جس بھی قسم کے مذہب کا شخص ہے، آج کی جدید سائنس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ، جو حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ زمین کے سینٹر میں ہے، درمیان میں۔ خانہ کعبہ کس میں؟ زمین کے درمیان میں۔ اور جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ جو زمین ہے وہ گردش کر رہی ہے، گول بھی ہے اور چکر بھی لگا رہی ہے۔ اب جب کہ زمین گول ہے اور چکر لگا رہی ہے اور خانہ کعبہ زمین کے درمیان میں ہے، تو بغیر کسی مذہب کی پاسداری کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ ایمان ہے کہ بغیر کسی مذہب کی پاسداری کرتے ہوئے ہر شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔